ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات کے اندر سے، اہم پہلوؤں کے اندر سے ایک پہلو غزوات و سرایا کے اوپر سلسلہ وار گفتگو ہماری چل رہی ہے. گزشتہ ہم نے آپ کے سامنے عمرۃ القضاء کے متعلق گفتگو کی تھی، اور وہ واقعہ تھا سن 7 ہجری کا. سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ عمرہ نہیں ادا کر سکے تھے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے 7 ہجری کے اندر آپ نے عمرہ کیا ہے. اس کے بعد 7 ہجری کے اندر جو مختلف واقعات تھے آپ کے سامنے چیدہ گفتگو آ چکی ہے، اور آج انشاءاللہ میری گفتگو کا رخ سن 8 ہجری کے اوپر ہوگا. سن 8 ہجری کے اندر کون سے اہم واقعات مدنی زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ پیش آیا، انشاءاللہ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کے سامنے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی جانب سے اور جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے عرب کے، ان کی جانب سے کچھ سکون حاصل ہو گیا، چونکہ 10 سال تک ٹریٹی سائن ہو گئی تھی کہ اب مسلمانوں کے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان کوئی فائٹ نہیں ہوگی. تو یہ بیچ میں بہت بڑا گویا کہ ایک وقت مل گیا تھا کہ اب کچھ سکون کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا جائے. لیکن جو اس کے بعد ایک اہم بیچ میں مسئلہ تھا وہ یہودیوں کا تھا. مدینہ سے جلا وطن ہو کر میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا تھا خیبر کو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر اس کا بھی قلعہ تمام کر دیا، اور اب مکمل طور پہ مدینہ اور اس کے اطراف و اکناف میں یہودیوں سے بھی مکمل طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا سازشی دماغ ہمیشہ اسلام کے خلاف کام کر رہا تھا. اب وہ پاک اور صاف ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے. سن 8 ہجری کے اندر واقعہ پہلے ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری محرم کے مہینے میں آپ نے غزوہ خیبر کا رخ کیا ہے، اور اسی 7 ہجری کے اندر محرم کے مہینے میں گرجے کی تیاری سن 6 ہجری کے آخری سے شروع ہو گئی تھی، لیکن باضابطہ رؤسا کے نام، شہنشاہوں کے نام، بادشاہوں کے نام جو عرب کے بالکل سرحدی علاقوں کے اندر تھے، عرب سے قریب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بادشاہوں کے نام خطوط لکھے ہیں اور ان کو دعوت اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے. 7 ہجری کے اندر محرم کے مہینے میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف سربراہان مملکت کو جو خطوط لکھے ہیں، ان میں سے ہرقل روم کا بادشاہ، قیصر روم، اللہ کے رسول نے وہاں اپنا خط دے کر کے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے. اس نے ایکسیپٹ تو کیا، چونکہ بہت بڑا عالم بھی تھا، یہ کرسچن تھا، لیکن بہرکیف اسلام نہیں لا سکا. اس کے درپردہ جو باتیں تھیں کہ انہی کے جو عوام تھی وہ کافی ناراض ہو رہی تھی، تو اس کو اپنی حکومت کا خطرہ ہونے کی وجہ سے کہ کہیں میری یہ بادشاہت چھن نہ جائے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہرقل نے. اس کے بعد جو 2 سپر پاور اس وقت کی، روم اور ایران. اب یہ تو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، لیکن جو دوسری سپر پاور طاقت تھی وہ ایران کی تھی، اور ایران کا جو بادشاہ تھا وہ خسرو پرویز تھا. اللہ کے رسول نے حضرت
عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر کے ایران کے اندر خسرو پرویز کے پاس بھیجا ہے، اور پھر خسرو پرویز نے یہ کہہ کر اللہ کے رسول کے خط کو پھاڑ دیا تھا کہ یہ ہمارا غلام عرب کا میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، لہذا اس نے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خسرو کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس نے صرف خط کو ہی نہیں پھاڑا تھا خسرو پرویز نے، بلکہ اس نے یمن کا جو گورنر تھا جس کا نام تھا بازان کو حکم دیا کہ اپنے کچھ فوجیوں کو بھیجو مدینے کے اندر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو میری شان میں وہ بدتمیزی کر رہا ہے، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ چونکہ یہ ایرانی عربوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان کے نزدیک، اس لیے اس نے کہا تھا کہ غلام اور مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، لہذا اس نے حکم دیا بازان کو کہ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجو مدینے کے اندر، اور فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس جو ہے دربار میں حاضر کیا جائے۔ لوگ پہنچے، اللہ کے رسول نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں جو ہے یمن سے آیا ہوں، بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ آپ کو جو ہے ہم ایران لے کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کل آ جاؤ۔ وہ لوگ کل آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ مجھے یہاں گرفتار کرنے آئے ہو اپنے بادشاہ کے پاس لے کر جانے کے لیے، حالانکہ کل رات ہی کو تمہارے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وحی کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ خسرو پرویز کا قتل ہو چکا ہے، اس کا بیٹا تھا شیرویہ، اس نے تخت و تاج کی ہوس میں اپنے باپ کا قتل کر ڈالا، اور جو ہے سیٹ کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہو گیا، وہ بیٹھ گیا باپ کو قتل کرنے کے بعد۔ وہ حیران ہو گئے، فوجی کیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جا کر کے پتہ کرو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس نے گفتگو کیا، جب سنا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے لوگ آئے تھے وہ ایمان لا لیے۔ جب یہ جا کر کے سارا واقعہ بازان کو سنایا، اور بازان کے پاس ایران سے خط آ گیا کہ جو ہے خسرو پرویز کا قتل ہو چکا ہے، اور جو ہے اب اس کا بیٹا شیرویہ حاکم ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹچ نہ کیا جائے، ابھی ان کو چھوڑ دو ان کی حالت کے اوپر۔ لہٰذا بعد میں جو گورنر تھا یمن کا خسرو پرویز ایران کی جانب سے، وہ بازان بھی جو ہے ایمان لا لیا، اور اس کے بعد اکثر و بیشتر سارا کا سارا یمن جو ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ تھا کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خسرو پرویز کے پاس اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ خسرو کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بالکل چند دنوں کے اندر یہ جو ہے اللہ کے رسول کی پیشن گوئی جو ہے دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اپنے ایک سفیر کو خط دے کر کے بھیجا تھا مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر، اور وہاں کا بادشاہ تھا مقوقس اس کا نام تھا، وہ بھی جو ہے عیسائی تھا۔ مقوقس نے بھی جان لیا، وہ بھی پڑھا لکھا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں خط کے اندر یہ بالکل صحیح ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن بادشاہت کی لالچ یہ اس کو پیش قدمی سے روک دیا، اور اس نے بہت سارے تحفہ بھیجے۔ اللہ کے رسول کی جو سواری تھی دلدل خچر جو، وہ بھی مقوقس نے مصر سے بھیجا تھا، اور خط لے کے جانے والے جو صحابی تھے وہ حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، تو دلدل بھیجا۔ اس کے بعد دو جو ہے وادی بھی بھیجا تھا اس نے اللہ کے رسول کو تحفے کے اندر۔ آپ نے نام سنا ہے امہات المومنین کے اندر سے حضرت جو ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماریہ قبطیہ بھی مقوقس نے مصر کے بادشاہ نے اللہ کے رسول کو تحفے میں بھیجا تھا، اور جو ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی جس کا نام سیرین تھا، دو باندی بھیجی تھی اس نے۔ آتا ہے روایتوں کے اندر کہ راستے کے اندر حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کیا دونوں کے اوپر، ماریہ قبطیہ اور سیرین کے اوپر، اور وہ راستے میں ہی ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب مدینے میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا ماریہ کو، اور آزاد کرنے کے بعد نکاح کا پیغام دیا۔ ویسے ہی بادی تھی، وہ اللہ کے رسول کے پاس رہتی، ان کی ملکیت تھی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد نکاح کی پیشکش کی، اور ماریہ قبطیہ نے جو ہے اللہ کے رسول سے نکاح کرنے کو پسند کیا، قبول کیا، اور اس طریقے سے آپ کی جو ہے شادی ہو گئی۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، تقریباً 16-17 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اسی دن یہ سورج گرہن لگا تھا، تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔
اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی گریٹ پرسنالٹی مر جائے تو یہ سورج گرہن لگا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ کسی بڑی شخصیت کے مرنے کے اوپر سورج گرہن نہیں لگتا، بلکہ چاند اور سورج کا جو ہے گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں کے اندر سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی جو بہن سیرین تھی، اللہ کے رسول نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت سیرین کو جو ہے دے دیا تھا، تو وہ ان کی ملکیت میں چلی گئی تھی۔ تو یہ مقوقس بادشاہ جو مصر کا تھا، یہ بھی ایمان نہیں لایا، لیکن اس نے تحفہ و تحائف اللہ کے رسول کو بھیجے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے حبشہ، وہاں کا جو بادشاہ تھا اسمہا نجاشی، یہ بھی عالم تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ سن 5 نبوی کے اندر حبشہ میں جو ہجرت ہوئی ہے تقریباً 11 مرد اور 4-5 عورتیں تھیں، اور اس کے بعد جب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جہاں پہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی، یہ جو آیتیں اللہ کے رسول نے تلاوت کی تھیں، اور اس سے پہلے پوری کی پوری سورہ نجم، تو جتنے کفار بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر ان تلاوتوں کا اتنا اثر ہوا کہ جب اللہ کے رسول سجدہ ریز ہوئے تو ان کے ساتھ وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہ افواہ پھیل گئی کہ پورا کا پورا مکہ جو ہے اسلام لا چکا ہے، لہٰذا حبشہ میں جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے فوراً واپس آئے مکے کے اندر، لیکن آنے کے بعد راستے میں ان کو اور بعض لوگ پہنچ گئے تھے، یہ پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، وہ لوگ ایمان نہیں لائے، لہٰذا کچھ لوگ اندر آ گئے تھے اور زیادہ ان کو ستانا شروع کیا ان لوگوں نے، اور کچھ لوگوں کو معلوم ہوا تو راستے سے ہی واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ سن 5 نبوی کے اندر ہی پھر دوسری ہجرت کا حکم دیا، اور اس میں تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد 80 کے آس پاس تھی، اور تقریباً عورتوں کی تعداد 19 یا 20 بتائی جاتی ہے۔ یہ دوسری ہجرت جو حبشہ کی جانب ہوئی ہے، یہ بادشاہ تھا اسمہا یا اسحمہ نجاشی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ان کے پاس بھی بھیجا تھا اپنا خط، حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر کے گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے بھی مہاجرین گئے تھے مکے سے حبشہ کے اندر، تو قریش نے اپنا سربراہ جس کو بنایا تھا وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کو مکہ والوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور حبشہ کے بادشاہ سے یہ کہو کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو ہمارے ملک سے بھاگ کر کے آ چکے ہیں، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت عمرو بن العاص اور اسحمہ نجاشی کی گفتگو ہوئی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اس ہجرت کے اندر شامل تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ہجرت کے اندر شامل تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جو نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا، وہ بھی وہاں جو ہے موجود تھی حبشہ کے اندر۔ لہٰذا عمرو بن العاص اور اسحمہ نجاشی سے جو گفتگو ہوئی، عمرو بن العاص بہت زیادہ متاثر ہوئے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سن کر کے، اور جب وہ واپس آئے ہیں مکے کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ سن 6 ہجری کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ مکے سے مدینہ، مدینہ سے مکہ آنا جانا شروع کیے تھے، تو اس میں حضرت عمرو بن العاص کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا، اور مکے سے آ رہے تھے وہ، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بولے کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے جا رہا ہوں مدینہ کے اندر اسلام قبول کرنے کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اسی ارادے سے نکلا ہوں، اور دونوں آ کر کے جو ہے اللہ کے رسول کے پاس ایمان قبول کر لیے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمرو بن العاص اور خالد بن ولید کے اسلام کے اوپر کہ اے لوگوں، مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے۔ پتہ چلتا ہے کہ عمرو بن العاص اور خالد بن ولید کی شخصیت کوئی معمولی نہیں تھی، یہ وہی عمرو بن العاص ہے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر پورا کا پورا مصر فتح ہوا ہے، جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ خالد بن ولید ہے کہ جن کی وجہ سے جو ہے غزوہ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے جو ہے پسپا ہو گئے تھے، ہار ہو گئی تھی، شکست کھا گئے تھے خالد بن ولید کی جو ہے چالاکی کی وجہ سے اور ان کی جوامردی اور بہادری کی وجہ سے۔ لیکن یہی وہ خالد بن ولید ہیں کہ جب اسلام قبول کیا ہے تو اتنی خدمت کی ہے اسلام کی کہ نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب کو ٹھکانے لگانے کے لیے انہیں کو بھیجا گیا تھا جو ہے یمامہ کی طرف، اور یہی وہ خالد بن ولید ہیں کہ جنہوں نے سارے عراق کو فتح کیا ہے، یہی وہ خالد بن ولید ہیں کہ جنہوں نے تقریباً آدھے شام کو، فاتح شام
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ دونوں شخصیتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آ رہی ہے تو چونکہ ان کی گفتگو ابھی ہونے والی ہے اور آگے، اس لیے ان کے بارے میں نے تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیا ہے۔ تو عامر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے حبشہ، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اسحامہ نجاشی، اس نے اسلام قبول کر لیا، یہ آپ یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کا جو ایک سردار تھا حوزہ بن علی، اس کی طرف آپ نے حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، لیکن اس کمبخت نے کہا تھا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جو ہے پوری کے پورے عرب کی حکومت میں ہمارا بھی کچھ جو ہے حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بدعا دیا کہ وہ برباد تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد بہت ہی عنقریب اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے شاہ عمان کی طرف بھیجا تھا، عمر بن عاص کو اپنا جو ہے خط دے کر کے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سن 7 ہجری کے محرم کے مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرون عرب کے اندر تمام کے تمام جو ہے قبائل کی طرف، اور جو عرب کے باہر قرب و جوار کے اندر جتنے ممالک تھے، ان تمام ممالک کی طرف اللہ کے رسول نے بادشاہوں کو اپنی طرف سے خطوط روانہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اور انہی سلسلے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ شام کے اندر بہت سارے عرب قبائل موجود تھے، لیکن وہ سب کے سب عیسائی تھے۔ ان قبائل کے اندر ایک شخص تھا کہ جو بصرہ کا حاکم تھا، اور ایک شخص تھا جو شام کے اندر جو مقام بلقا وہاں کا جو ہے گورنر تھا۔ جو گورنر تھا اس کا نام تھا شرحبیل بن عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر کے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا شام کے اندر، سن 8 ہجری کے اندر، مہینہ ہے جمادی الاولیٰ کا۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں اللہ کے رسول نے اپنا خط دے کر کے ملک شام کے اندر ایک جو گورنر تھا یا بادشاہ تھا وہاں، لیکن اصل میں حکومت رومیوں کی تھی، رومیوں کے اندر میں وہاں کے باج گزار تھے، حکومت بھی رومیوں کی تھی، لیکن یہ لوگ وہاں پہ یمن کے اندر یعنی ملک شام کے اندر یہ لوگ جو ہے بادشاہ کی طرح تھے، یا بڑے بڑے حاکم بڑے پوسٹ کے اوپر تھے، پورا شام یہی لوگ سنبھالتے تھے۔ عرب کے قبائل تھے، کرسچن تھے یہ لوگ، حکومت اصل میں رومیوں کی تھی، ہرقل کی بادشاہت تھی اصل میں۔ اللہ کے رسول نے جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر کے بھیجا حاکم بصرہ کے پاس، سرحدی علاقے کے اندر جو وہ بصرہ کا حاکم تھا، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہی بلقا کے اندر جو ہرقل روم کا بادشاہ، اس کی جانب سے جو مقرر ہوا تھا گورنر شرحبیل بن عمر غسانی، اس کم وقت نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کے قاصد اور آپ کے سفیر، آپ کے ایمبیسیڈر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے رسی سے اور ان کی گردن اڑا دی، شہید کر دیا انہیں۔ آج بھی اور اس زمانے کے اندر بھی کسی ملک کے سفیر کو، ایمبیسیڈر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بہت آپ نے افسوس کیا، لیکن چونکہ ابھی یہودیوں کو مٹانا تھا، ان کی سازشوں کو ختم کرنا تھا، جیسے آپ فارغ ہوئے اور یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب واپس آئے عمرے سے، تو واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے اندر آپ نے ایک فوج روانہ کیا ہے۔ اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ 8 ہجری سے پہلے ہو چکا ہے، جب آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کیا ہے، اسی درمیان میں یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ حارث بن عمیر تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلقا کے گورنر جو ہے شرحبیل نے قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کا بدلہ لینے کے لیے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں 8 ہجری کے اندر 3000 کی فوج تیار کیا، اور اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہے غلام تھے۔ پہلے غلام آیا تھا کہاں سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ گفٹ کیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے آیا تھا یہ انا کو؟ تو ان کو ان کے بھائی نے دیا تھا، بھائی نے بہن کو دیا، اور پھر بیوی نے شوہر کو دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، اور بعد میں اللہ کے رسول نے ان کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا تھا۔ قرآن مجید کے اندر باضابطہ
پوری کی پوری تفصیل ہے کہ حضرت زید نے اللہ کے رسول نے جب ان کا نکاح کروایا تھا تو اس کے بعد پھر کیا واقعہ پیش آیا. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, پھر اللہ کے رسول نے ان کی بیوی سے شادی کیا, ایک ہنگامہ ہو گیا تھا. تو بہرکیف وہ ایک الگ تفصیل ہے. اللہ کے رسول زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا تھا, غلام تھے, آزاد کر دیا تھا, اپنا بیٹا بنا لیا تھا. لیکن جب قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, یعنی لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. باپ کوئی اور ہے اور کوئی اور شخص اپنا نام لگا رہا ہے اس کے ساتھ. جب قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو زید کو ان کے اپنے باپ کے ساتھ کے نام کے ساتھ پکارا جانے لگا. زید بن حارثہ, حارثہ ان کے والد کا نام تھا زید. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے 3000 فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور آپ نے فرمایا ملک شام جانا ہے. تقریباً 1100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے ملک شام کا, اور جس علاقے میں جانا تھا وہ جگہ کا نام تھا بلقا یا موتہ. ایک بلقا کے اندر سمجھیے ایک گاؤں ہے, اور یہ ابھی اس وقت اردن کے علاقے کے اندر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جو سپہ سالار بنے گا وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جعفر ابن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی, اور ان کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے, اور ان کو جعفر ذل جناحین بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے ابھی گفتگو کروں گا میں اس کے اوپر. یہ دو لقب, دو ٹائٹل ان کا کیوں پڑا, حضرت جعفر طیار, ذل جناحین, دو پر والے, طیار اڑنے والے. جعفر ابن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بڑے بھائی ہیں. یہ ہجرت میں تھے, حبشہ کی ہجرت میں بھی تھے یہ, اور واپس کب آئے تھے؟ جس دن خیبر فتح ہوا تھا. تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آج مجھے حبشہ سے جو لوگ آئے ہیں واپس, جو کبھی ہجرت کر کے گئے تھے مکے سے سن 5 نبوی کے اندر, اب جب واپس آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا تمام کے تمام صحابہ کے وہاں سے حبشہ سے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے مجھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد کمان سنبھالنے والے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, اور اگر حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو ان کے بعد کمان کو سنبھالنے والے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس سے پہلے ان کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول جب جا رہے تھے عمرے کو تو اللہ کے رسول کی جو اونٹنی تھی قصوہ, جس کے اوپر آپ سوار تھے اور آگے آگے سواری کی نکیل پکڑے ہوئے عبداللہ بن رواحہ جا رہے تھے اور حرم کے اندر اشعار بھی پڑھ رہے تھے. یہی وہ عبداللہ بن رواحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ کے رسول نے خیبر کے اندر بھیجا تھا, چونکہ خیبر کا جو اس وقت کا جو لیڈر تھا وہ یکبارگی مدینے کو حملہ کر کے ختم کرنا چاہ رہا تھا. اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تو پتہ چلا کہ بات صحیح ہے. بعد میں اللہ کے رسول نے دوبارہ بھیجا ہے تقریباً 15 آدمیوں کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ کو, عبداللہ بن انیس کو, کہ جا کر کے وہاں کے جو ہے لیڈر کو لے کر کے آؤ, رزام بن اسیر یا اسیر بن رزام کو لے کر کے آؤ. رزام راستے میں آ رہا تھا, ان کے بھی 15, ایک اونٹ کے اوپر 2 سوار تھے, وہ ایک پورے 30 تھے, اور رزام کے ساتھ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن اس نے بدنیتی کی, حملہ کرنا چاہا, تو اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور رزام کا خاتمہ ہو گیا. یہ یہودیوں کا لیڈر تھا, اس وقت سردار تھا, اور کوئی بات بن نہ پائی, اور اس بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر شامل تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے, بہت اچھے شاعر بھی تھے, اللہ کے رسول کے بڑے محبوب تھے. تیسرا نمبر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اگر جعفر شہید ہو جائیں تو اب جو ہے فوج کی کمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالیں گے. مسلمان چلے. مدینے کے باہر ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے ثنیۃ الوداع, ماؤنٹینس آف فیئر ویل, جدائیگی کی گھاٹی. کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور کوئی واپس جاتا ہے تو اس کو سی آف کرنے کے لیے لوگ وہاں تک جاتے ہیں. مدینے کے تھوڑا باہر ہے, پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے جس کا نام ہے ثنیۃ الوداع, ماؤنٹینس آف فیئر ویل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی جمعیت کو ثنیۃ الوداع تک گئے تھے چھوڑنے کے لیے, اور دعا کیا تھا, اور پھر وہاں سے جو ہے فوج نکل پڑی تھی. جب فوج پہنچتی ہے ملک شام کے حدود کے اندر تو وہاں جانے کے بعد ایک جگہ ہے معان,
وہاں پہ جا کر کے 2 راتیں انہوں نے گزاری ہے پوری فوج نے۔ وہاں جانے کے بعد ان کو یہ خبر لگی، جو شرحبیل تھا گورنر بلقا کا ملک شام کے اندر، بلقا کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دے دی کہ مدینے سے بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چونکہ شرحبیل نے حارث بن عمیر کو شہید کر دیا تھا پہلے، تو صرف بدلہ لینا ہی مقصد نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جا کر کے پہلے اسلام کی پیشکش کرو ان کے سامنے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کرے تو اس کے بعد جو ہے، چونکہ ایک صحابی کو شہید کیا ہے اس نے، ایک جو ہے سفیر کو شہید کیا ہے اس نے، اور ایک ملک کے سفیر کو قتل کرنا گویا کہ ایک جنگ کی کھلے عام جنگ کی دعوت تھی ہے۔ لہذا وہاں پہنچنے کے بعد معان کے اندر صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ شرحبیل بن عمر نے پہلے سے 1 لاکھ کی فوج تیار کر رکھی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور ادھر سے ہرقل روم کا بادشاہ، اس نے بھی جو ہے 1 لاکھ کی فوج تیار کر رکھی ہے ان کی سپورٹ کے لیے۔ جو معارب ایک مقام ہے وہاں پہ اس کی فوج موجود تھی، ہرقل کی 1 لاکھ، تو پتہ چلا کہ 2 لاکھ فوج موجود تھی ان کی، اور مسلمانوں کی تعداد ہے 3000۔ یہ بہت ہی یعنی بیلنس نہیں تھا دونوں کے اندر، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے، 2 لاکھ کی فوج اور یہاں 3000 کی فوج ہے۔ مشورہ کیا گیا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، اللہ کے رسول کو ہم اطلاع دیتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے ہیں، یا تو مزید کم کے بھیجی جائے یا پھر ہم جنگ کریں، کیا کریں؟ لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو 2 چیزیں ہیں، یا تو فتح یا شہادت، یا تو اللہ فتح عطا فرمائے گا، اگر فتح نہ حاصل ہو سکی تو شہادت تو یقینی ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مومن کو تو شہادت مقصود ہے، دنیا کی دولت شہرت فتح یہ کیا چیزیں ہیں، جاتے ہیں میدان کے اندر۔ لہذا سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو اطلاع نہیں دی گئی، آگے بڑھے، معان سے آگے بڑھے، اور موتہ جو گاؤں تھا، جو میدان تھا، وہاں پہ جو ہے صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا، اور سامنے سمجھیے کہ 2 لاکھ کا جو ہے لشکر پورے ساز و سامان ہتھیاروں سے لیس موجود ہے۔ مقابلہ شروع ہوا، اور یہ موتہ کا پورا گویا کہ پورے کے پورے ملک شام کو پروردگار عالم نے نبی آخر الزماں کے سامنے، مدینے میں لا کے سامنے اس کی منظر کشی کر دی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، اور سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ زید شہید کر دیے گئے، مدینے میں کہہ رہے ہیں زید شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کمان سنبھالی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی جوامردی سے لڑے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آتا ہے کہ ان کے سامنے کے حصے میں تقریباً 90 تیر اور تلوار کے زخم تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونکہ ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، اللہ کے رسول نے ایک وائٹ جھنڈا عنایت کیا تھا، ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے، یہ جھنڈا کو بلند کرتے تو صحابہ دوڑ کر ادھر آتے، داہنا ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، بائیں ہاتھ کٹ گیا تو اپنی گردن اور یہ شولڈر سے اپنے جو ہے جھنڈے کو سنبھالا، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جعفر بھی شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر انہیں 2 بازو عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اڑتے رہتے ہیں۔ ذل جناحین، 2 بازو تھے ان، یا پھر لقب پڑا ان کا طیار، اڑنے والے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ جو ہے یہ خطاب دیا تھا ان کو غزوہ جنگ موتہ کے اندر، جب ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اور حضرت
جعفر بن ابی طیار کی جو ہے شہادت ہوئی، اللہ کے رسول نے مدینے میں فرمایا جعفر بھی شہید کر دیے گئے، اور اب کمان سنبھالی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمان سنبھالی، آگے بڑھے، تھوڑا تردد ہوا، پیشکش فوراً نہیں کیا انہوں نے، پھر سوچا، پھر آگے بڑھے، اور لڑتے لڑتے واپس نہیں آئے جب تک کہ آپ کی شہادت نہیں ہو گئی۔ تو اس طریقے سے تینوں شہید ہو گئے، اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر یہ تینوں کی شہادت ہو جائے تو اب تم میں سے جس کو مناسب سمجھو تم لوگ چن لو۔ اب لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار چنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً ظہر کے وقت سپہ سالاری ہاتھ میں آئی تھی ان کے، اور عصر ہوتے ہوتے جنگ رک گئی، رات ہو گئی، وہ ادھر اور یہ ادھر۔ لیکن یہ بڑے چالاک تھے، جنگی حکمت عملی کے اندر خالد بن ولید کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے دوسرے دن کا جو نقشہ تیار کیا وہ کیا تھا، انہوں نے پورے جنگ کے نقشے کو بدل دیا۔ 2 لاکھ فوج سامنے ہے اور یہاں 3000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ کل جنگ کی میدان کے اندر ایک میمنہ ہوتا ہے، داہنے جانب فوج رہنے والی پروٹیکٹ کرتی ہے، اور ایک میسرہ ہوتا ہے بائیں جانب کی فوج، اور ایک ہوتا ہے قلب بیچ والی فوج، اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش جو سب سے سامنے لڑتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ساقہ جو پیچھے کی جانب لڑتے ہیں۔ یہ ٹرم ہے جنگ کے میدان جنگ کے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ کل میمنہ والا میسرہ میں رہے گا، اور میسرہ والا میمنہ میں رہے گا، اور جو مقدمۃ الجیش ہے وہ پیچھے آ جائے گا، اور جو ساقہ ہے وہ سامنے چلا جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ اب تک تو میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، ساقہ کو لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لڑائی چل رہی ہے کئی دنوں سے۔ اب جب نئے چہرے کو دیکھیں گے تو یہ انگریز سمجھیں گے کہ بھائی لگتا ہے کہ مدینے سے نئی کمک آئی ہے، کچھ مدد ان کو ضرور آ گئی ہے۔ ادھر نئے لوگ آ گئے، ادھر نئے لوگ آ گئے، سامنے بھی نئے آ گئے، پیچھے والے سامنے چلے گئے، سامنے والے پیچھے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے نفسیاتی طور پہ انگریزوں کو کچھ دباؤ پڑے گا کہ کچھ نئی فوج بھی آ گئی ہے۔ اور تقریباً 2000 فوج کو آپ نے کیا کیا تھا، یا 1000 کو بالکل پیچھے پہاڑوں کی جانب بھیج دیا تھا، اور کہا تھا کہ جیسے میدان جنگ کا نقشہ شروع ہو تو تم لوگ پیچھے سے بہت تیز آواز کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان کے اندر آنا۔ ان کو یہ محسوس ہونا کہ دوسری فوج مدینے سے ان کی مدد کے لیے آ رہی ہے، اور ایک دوسرے سے گلے بھی ملنا، تاکہ وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں۔ اور یہ جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ رعب و دبدبہ ان کے اوپر ایسا چھا گیا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے، اور اس کے بعد جب وہ پیچھے ہٹے تو خالد بن ولید نے حکم دیا کہ اب تم لوگ یہاں سے تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف نکلو۔ اور اس طریقے سے خالد بن ولید نے اپنی فوج کو بچا کر مدینے کی جانب جو ہے ان کو جو رخ کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی مسلمانوں کی حکمت عملی ہے کہ وہ ہمارے صحرا کے اندر اور ریگستان کے اندر یا پہاڑوں کے اندر لے جا کر ہمیں پھر سے حملہ دوبارہ کریں گے، یہ ہم کو بلانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ انگریز آگے بڑھے نہیں۔ انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ شاید خالد بن ولید کی یا مسلمانوں کی کوئی نئی جنگی حکمت عملی ہے، لہٰذا وہ آگے نہیں بڑھے۔ اس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پوری کی پوری 3000 کی فوج کو بچا کر ملک شام سے، موتا سے جو ہے مدینہ کے اندر جو ہے آپ لا لیے۔ تو ہوا یہ کہ مدینہ کے والوں نے جو ہے خالد بن ولید اور پوری فوج کے اوپر مٹی ڈالنے لگے کہ یہ بھگوڑے ہیں، اے فراریو، جان بچا کر کے آ گئے، لڑے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کو معلوم ہوا تو آپ نے جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کہو، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ تو اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ ان کو اور مدد مل سکے اور پھر سے دوبارہ جا کر کے جو ہے آگے لڑ سکیں۔ تو بہرکیف یہ کہلاتا ہے جنگ موتا، یا بعض جگہوں پہ غزوہ موتا لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس میں شامل نہیں تھے۔ تو یہ جنگ موتا ہے، سن 8 ہجری کے اندر جمادی الاولیٰ کے مہینے کے اندر یہ جو ہے پیش آیا تھا جنگ موتا، اور اس سے متعلق مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ ہماری گفتگو ہوگی۔ وقت جو ہے
کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جیسی شجاعت اور بہادری اور ان کے جیسے اعمال و افعال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔